السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ یہ کیسے میں آج دن ہے بدھ کا 13 فروری 2019 کا۔ آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ فلسطینی صدر نے تل-ریف کا دورہ کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے الدرعیہ کے تاریخی محلے التل-ریف کا دورہ کیا۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر، الدرعیہ کے کمشنر شہزادہ احمد بن عبداللہ اور نائب گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن نے خوش آمدید کہا۔ فلسطینی صدر نے سب سے پہلے تاریخی ماڈلز کے سینٹر کا دورہ کیا۔ وہاں سے وہ 15ویں صدی عیسوی میں قائم کیے جانے والے الطریف محلے پہنچے۔ یہاں الدرعیہ کے اہم نقوش، اس کے محلوں اور تاریخی عمارتوں کا معائنہ کیا، خاص طور پر قصر سلوہ، مسجد امام بن سعود اور وہاں موجود دیگر مساجد دیکھیں۔ آب زمزم اور کینسر کی بابت الکری کے دعوے۔ سعودی لیڈی ڈاکٹر خولا الکری نے کہا ہے کہ اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کے استعمال سے کینسر کے مریض کو کس طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آب زمزم کینسر کے مریضوں کے لیے مفید نہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نظر لگنے سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کا کوئی بھی سائنٹیفک ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر خولا الکری سعودی عرب کی بڑی سائنٹسٹ خاتون مانی جاتی ہے۔ یہ کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہسپتال میں کینسر پر تحقیق کرنے والے اسکالرز میں سینئر سائنٹسٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ کینسر سے خوف نے لوگوں کو وہم میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سگریٹ نوشی سعودی عرب میں امراض کے پھیلاؤ کا اہم سبب ہے۔ سعودی تاجر پر جرمانہ۔ سعودی وزارت تجارت سرمایہ کاری نے مکہ مکرمہ فوجداری عدالت کے حکم پر زائد المیعاد ٹائر اور غیر معیاری آئل فروخت کرنے پر 2 مقامی اخبارات میں سعودی شہری فیصل بن احمد حارثی کی تشہیر کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق شہری فیصل الحارثی کی بابت رپورٹ کی گئی تھی کہ وہ غیر معیاری آئل اور زائد المیعاد ٹائر فروخت کر رہا ہے۔ یہ صارفین کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دہی کے دائرے میں آتا ہے۔ عدالت نے اس پر جرمانہ عائد کیا، سامان ضبط کر کے تلف کرنے کا بھی حکم دے دیا، جسے وزارت نے نافذ کرا دیا۔ جدہ مکان میں آگ لگنے سے 19 افراد زخمی۔ جدہ کے حی الفیائی میں واقع ایک مکان میں آگ لگنے سے 19 افراد زخمی ہو گئے۔ آتش زدگی پیر اور منگل کی درمیانی شب لگی تھی۔ ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ احمد ابو زید کے مطابق واقعہ کی اطلاع فجر سے کچھ دیر پہلے موصول ہوئی۔ فوری طور پر ہلال احمر کی 5 ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی۔ 11 افراد کو موقع پر طبی امداد دے کر فارغ کر دیا گیا، جبکہ 8 افراد کو اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ محکمہ شہری دفاع نے ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پا لیا، تاہم آتش زدگی کے اسباب معلوم نہ ہو سکے۔ مکہ رائل اتھارٹی کی مجلس انتظامیہ کا اجلاس۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے مکہ مکرمہ کے قصر الصفا میں مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن کی مجلس انتظامیہ کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ کے بنیادی ڈھانچے، خدمات اور اسکیموں کو معیاری بنانے سے متعلق خادم حرمین شریفین کے وژن پر عمل درآمد کے طور طریقوں پر غور و خوض کیا گیا۔ مسجد الحرام کی توسیع کے تیسرے منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ مکہ مکرمہ شام 6 بجے تک گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ مکہ مکرمہ میں آج منگل کو شام 6 بجے تک گرد و غبار کا طوفان شدید طوفان ہوگا، جس کے باعث ہتھنگا انتہائی متاثر رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ مدرکہ، رہات، عشیرہ، السیل، الکبیرہ، جموم، اسفان، خلیص، الکامل اور مستورہ میں بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔
سانس کے مریض گھروں تک محدود رہیں۔ کنگ عبداللہ سی پورٹ ایک نظر میں۔ 2016 کے دوران کنگ عبداللہ سی پورٹ کو پوری دنیا میں کنٹینرز کے حوالے سے 100 بندرگاہوں میں سے ایک تسلیم کیا گیا۔ 2017 میں اسے دنیا کی برق رفتار ترقی کرنے والی 8ویں بندرگاہ مانا گیا۔ 2018 کے دوران یہ پورٹ پوری دنیا میں 59ویں نمبر پر آ گئی۔ یہ سعودی عرب کی پہلی بندرگاہ ہے جس کا نظم و نسق نجی ادارہ چلا رہا ہے۔ یہ 2020 میں 600 ارب ریال مالیت کی اشیاء برآمد کرے گی۔ تارکین کے لیے عربی اور انگریزی میں SMS سروس۔ دمام پولیس نے تارکین کو تاریخ پر عدالت طلب کرنے کے لیے عربی اور انگریزی زبانوں میں SMS سروس کا آغاز کر دیا۔ دمام پولیس کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عبدالعزیز المغلوث نے بتایا کہ تارکین کو عدالت میں بر وقت پہنچنے اور انہیں طلبی کا سبب بتانے کے لیے SMS سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور پریشانی سے بھی دوچار نہیں ہوں گے۔ ماضی میں تارکین کو خط بھیج کر مطلع کیا جاتا تھا۔ خط کا مضمون عربی میں ہوتا تھا جس سے انہیں معاملات سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سروس کے متعارف کرائے جانے پر تارکین نے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 1000 سے زیادہ SMS عربی اور انگریزی زبانوں میں تارکین کو بھیجے جا چکے ہیں۔ ولی عہد توسیع منصوبوں کا جائزہ لینے حرم مکی شریف پہنچ گئے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اتوار اور پیر کی درمیانی شب حرم مکی شریف پہنچ گئے۔ انہوں نے توسیع منصوبوں کے علاوہ زائرین حرم کو پیش کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ولی عہد کی متعدد ویڈیوز شیئر کی جن میں وہ خانہ خدا کا طواف، کعبۃ اللہ کی چھت اور حرم شریف کے دیگر حصوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ مشاعر مقدسہ میں ٹرین اسٹیشنوں کے لیے نئے ڈیجیٹل بورڈز۔ مکہ مکرمہ داخلی عازمین کے معلمین اور اداروں کی رابطہ کونسل نے حجاج کو میدان عرفہ اور مزدلفہ میں مشاعر مقدسہ ٹرین اسٹیشنوں تک پہنچانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ڈیجیٹل بورڈ نصب کرنے کی تجاویز دے دیں۔ رابطہ کونسل نے تجویز کیا ہے کہ حجاج کو لاؤڈ سپیکر سے رہنمائی فراہم کرنے کے بجائے مزدلفہ اور عرفہ میں مختلف رنگوں سے راستے میں لائنیں بنائی جائیں تاکہ حجاج انہیں دیکھ کر اسٹیشن از خود پہنچ جائیں اور انہیں اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ رابطہ کونسل نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ رہنما ڈیجیٹل بورڈز بھی جگہ جگہ نصب کر دیے جائیں۔ کونسل نے توجہ دلائی کہ لاؤڈ سپیکر سے حاجیوں کے قافلوں کو ہدایت دینے سے دیگر حاجی الجھتے اور شور سے پریشان ہوتے ہیں۔ غیر ملکیوں نے 6 ہفتے میں 5.4 ارب ریال کے حصص خریدے۔ النکاسہ کی عمارتوں کے کنیکشن ختم۔ مقدس شہر کی میونسپلٹی اور مکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکار آج منگل کو النکاسہ محلے کی تجدید کا دوسرا مرحلہ شروع کریں گے۔ اس کے تحت گورنر مکہ مکرمہ اور ان کے نائب کی ہدایت پر 106 عمارتوں سے بجلی اور پانی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ 1 ماہ قبل پہلے مرحلے کا آغاز 102 عمارتیں مسمار کر کے کیا گیا تھا۔ النکاسہ سمیت مقدس شہر کے کئی غیر منظم محلوں کی تمام عمارتوں کو زمین بوس کر کے جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں قائم الدرہ چوکی کے کسٹم افسران نے 1,15,755 نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ یہ گولیاں گاڑیوں کے خفیہ خانوں میں چھپا کر اسمگل کی جا رہی تھیں۔ محکمہ کسٹم کے ڈائریکٹر جنرل محمد قیسی نے بتایا کہ بعض گولیاں فیول ٹینک اور دیگر دروازوں میں چھپائی گئی تھیں۔ زیر تعمیر واٹر ٹینک میں مزدور گر گیا۔ حائل کے الروضہ محلے میں زیر تعمیر واٹر ٹینک میں گرنے والے مزدور کو نکال کر علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ یہاں شہری دفاع کے ترجمان نے بتایا ہے کہ الوسیطہ قریے کے زرعی فارم میں واٹر ٹینک تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ایک مزدور اس میں جا گرا، اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے کارروائی کر کے اسے ٹینک سے نکال کر اسپتال پہنچا دیا۔
آئل ریفائنری سمیت پاکستان میں معاہدوں کا اختیار، وزراء کو تفویض۔ سعودی کابینہ کا اجلاس منگل کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ریاض کے قصر جمامہ میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے تجدد پذیر توانائی کے منصوبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے، آئل ریفائنری، پیٹروکیمیکل اور معدنیات کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں کا اختیار وزیر توانائی، صنعت و معدنیات کو تفویض کر دیا۔ اس کے بموجب خالد الفاعل پاکستان کے ساتھ مذکورہ شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کے لیے جاری مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کابینہ نے عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کے امور کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا اختیار سعودی محکمہ سیاحت قومی ورثے کے سربراہ کو تفویض کیا۔ کابینہ نے منگل کے اجلاس میں 17 فیصلے کیے۔ سعودی وزیر اطلاعات و نشریات ترکی الشبانہ نے اجلاس کے بعد ان کی تفصیلات سعودی پریس ایجنسی کو بتاتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے سعودی ہندوستانی اعلیٰ رابطہ کونسل کے قیام کے معاہدے پر دستخط کا اختیار ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کو تفویض کیا۔ کابینہ نے اعلیٰ سطح رابطہ کونسل کے انتظامی ڈھانچے کی منظوری کا اختیار بھی انہی کو سپرد کر دیا۔ ولی عہد ہی مذکورہ کونسل میں سعودی فریق کے سربراہ ہیں۔ کابینہ نے ہندوستانی نشریاتی ادارے اور سعودی ٹی وی اتھارٹی کے درمیان ریڈیو ٹی وی نشریات کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا اختیار وزیر اطلاعات کے حوالے کیا۔ کابینہ نے نیشنل انویسٹمنٹ فنڈ اور ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت ہند کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے لیے مذاکرات کر کے اس پر دستخط کا اختیار وزیر توانائی و صنعت کے سپرد کیا۔ کابینہ نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور ایک دوسرے کے جہاں سرمایہ کاری کے تحفظ کے معاہدے کے لیے سعودی وزیر تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت محکمہ سیاحت قومی آثار کے سربراہ کو اختیار عطا کیا گیا۔ کابینہ نے چین کے ساتھ اعلیٰ سطحی مشترکہ کمیشن، کوریا کے ساتھ میڈیکل انشورنس، مالیاتی اداروں کی نگرانی، چین کے ساتھ رکاوٹوں سے آزاد تجارت اور چینی زبان کے اساتذہ فراہم کرنے، اور انڈونیشیا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے معاہدوں کے اختیارات بھی تفویض کیے گئے۔ اجلاس کے آغاز میں شاہ سلمان نے البانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ اپنے مذاکرات کے نتائج سے کابینہ کو آگاہ کیا، جبکہ کابینہ نے مسجد الحرام کی تیسری سعودی توسیع کے منصوبے سے آگاہی کے لیے ولی عہد کے دورہ مکہ اور مشاعر مقدسہ اور مقامات حج کے لیے حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی گہری دلچسپی پر دونوں کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا۔ فیس واپس لینے کے لیے نجی اداروں کو 19 فروری تک درخواستیں دینے کی ہدایت۔ وزارت محنت سماجی بہبود نے اعلان کیا ہے کہ سعودائزیشن کی پابندی کرنے والے نجی ادارے 19 فروری تک فیسیں واپس لینے کی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ وزارت نے فیس کی واپسی کے استحقاق والی کمپنیوں کو فیس کی واپسی کے مطالبے کی شرائط سے بھی آگاہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وہی ادارے فیس کی واپسی کا استحقاق رکھتے ہیں جن کی سجل تجاری مؤثر ہو اور پلاٹینیم یا ہائی گرین یا مڈل گرین یا معمولی گرین کے نطاق میں 52 ہفتے گزار چکے ہوں، جبکہ یلو یا ریڈ نطاق والے وہ ادارے جو گرین یا ہائی گرین نطاق میں آنے کے آرزو مند ہوں وہ گرین نطاق کی شرائط پر 52 ہفتے تک برقرار رہیں۔ فیسیں ادا کرنے والے ادارے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی دینے کے پابند ہوں گے۔ وزارت نے درخواست دینے کا طریقہ کار بھی جاری کر دیا ہے۔ سعودی عرب دنیا بھر میں پیٹرول اور گیس کے ذخائر تلاش کرے گا، خالد الفاعل۔ سعودی وزیر توانائی خالد الفاعل نے بتایا کہ سعودی عرب مستقبل قریب میں دنیا بھر میں پیٹرول گیس کے ذخائر تلاش کرے گا۔ یہ مملکت کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا۔ سعودی عرب گیس اور پیٹرول کی تلاش اور پیداوار کے لیے مختلف اسکیموں کا جائزہ لے رہا ہے۔
تجدد پذیر توانائی کے ذرائع جدید خطوط پر استوار کرنے اور تیل گیس پر انحصار کم کرنے کی پالیسی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ الفالح نے برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں کہا کہ ارامکو مستقبل کے حوالے سے بیرون مملکت اپنا دائرہ کار پھیلانے کی پالیسی اپنا رہا ہے۔ الفالح ارامکو کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اندرون مملکت تک ہی خود کو محدود نہیں رکھیں گے، مستقبل میں ارامکو بیرونی دنیا میں بھی اپنا کام پھیلائے گی۔ ارامکو دنیا میں تیل پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی ہونے کے باوجود اب تک مملکت کے تیل ذخائر پر ہی انحصار کرتی رہی ہے۔ تیل اور گیس کی تلاش پیداوار کے جملہ منصوبے مملکت تک ہی محدود رہے ہیں۔ فالح نے کہا کہ ارامکو شیل ایکسن موبل کمپنیوں کی طرح توانائی کے شعبے میں بین الاقوامی کھلاڑی بننے کی اسکیمیں تیار کر رہی ہے۔ ارامکو اس شعبے میں کسی بھی حریف سے کم نہیں، ہم ان پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ الفالح سے اوپیک کے رکن ممالک کے خلاف امریکی سینیٹ کے حالیہ قانون کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھروسہ ہے کہ امریکہ درست اقدام ہی کرے گا۔ البتہ امریکی سینیٹ کا مبینہ قانون بین الاقوامی معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اگر سعودی عرب منڈی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے تیل پیداوار میں کمی یا اضافے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تو ایسی صورت میں بین الاقوامی تیل منڈی کو پہنچنے والے نقصانات کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ روس اور سعودی عرب ان دنوں تیل کے نرخوں میں بہتری کے لیے پیداوار کم کرنے کے معاہدے کی قیادت کر رہے ہیں۔ شاہ سلمان نے کسٹم جرائم پر تحقیقات کا اختیار پبلک پراسیکیوشن کو دے دیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے کسٹم مقدمات میں پوچھ گچھ اور الزامات عائد کرنے کا اختیار کسٹم سے لے کر پبلک پراسیکیوشن کو دے دیا۔ اس پر عمل درآمد 3 ماہ کے اندر اندر ہوگا۔ ایوان شاہی کی جانب سے مذکورہ منظوری کا اعلان پبلک پراسیکیوٹر کے اس عزم کے اظہار کے بعد کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پبلک پراسیکیوشن کسٹم قانون سے تعلق رکھنے والے جرائم کی تحقیقات کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ شاہی فرمان میں یہ ہدایت کار دی گئی ہے کہ محکمہ کسٹم اور پبلک پراسیکیوٹر اختیارات کی منتقلی کے لیے خصوصی سمجھوتہ کریں اور 3 ماہ کے اندر اندر پبلک پراسیکیوشن کسٹم جرائم پر تحقیقات کا چارج لے لیں۔ اس کا اعتبار 2 جمادی الثانی 1440 ہجری سے ہوگا۔ سامان گم ہونے پر مسافر معاوضہ طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں، شہری ہوا بازی۔ محکمہ شہری ہوا بازی نے بتایا ہے کہ سامان گم ہونے کی صورت میں مسافر فضائی کمپنی سے گم شدہ اشیاء کا معاوضہ ضرور طلب کرے۔ مسافر 1131 اشیاء تک کا معاوضہ طلب کر سکتا ہے۔ کم از کم 350 اشیاء مطالبے میں پیش کرنے کا مجاز ہے۔ ایک چیز کی قیمت 5.2 ریال مقرر ہے۔ محکمہ نے توجہ دلائی کہ اگر سامان میں قیمتی اشیاء ہوں تو ایسی صورت میں مسافر سامان حوالے کرتے وقت ان کی نشاندہی کر دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو سامان گم ہونے کی صورت میں اسے معقول معاوضہ طلب کرنے کا حق ہوگا۔ محکمہ نے یہ بھی بتایا کہ شکایات موصول ہونے پر 30 روز کے اندر اندر سامان گم ہونے یا تلف ہونے کا معاوضہ فضائی کمپنی کو دینا ہوگا۔ محکمہ شہری ہوا بازی نے مسافروں کے تحفظ کے لیے ٹویٹر پر گیکاکیر یا ٹول فری نمبر 800116 8888 دیے ہیں۔ فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں شاہ سلمان۔ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت ماضی کی طرح حال مستقبل میں بھی جاری رکھے گا۔ سعودی عرب نے خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی القدس کو اس کا دارالحکومت بنانے کے سلسلے میں فلسطینی عوام کے حقوق کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، آئندہ بھی اپنا یہ موقف برقرار رکھے گا۔ انہوں نے اس یقین دہانی کا اعادہ منگل کو ریاض کے اپنے قصر میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات اور ان کے ساتھ ہونے والے سرکاری مذاکرات کے دوران کیا۔ شاہ سلمان نے فلسطینی صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کا پرجوش خیر مقدم کیا، جبکہ فلسطینی صدر نے سعودی عرب کے دورے پر اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان سے ملاقات پر مسرت کا اظہار کیا۔
آب زمزم سے کینسر کے مریضوں کو نقصان پہنچنے کا ٹھوس ثبوت نہیں، وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت نے اطمینان دلایا ہے کہ آب زمزم سے کینسر کے مریضوں کو نقصان پہنچنے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ وزارت نے یہ وضاحت ڈاکٹر خولا الکری کے استعفے کے جواب میں جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آب زمزم پینے سے کینسر کے مریضوں کو نقصان ہوگا۔ اگر آب زمزم میں نمکیات کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے، الکری کے اس دعوے نے مملکت بھر میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے وزارت صحت سے 937 پر رابطے کر کے الکری کے دعوے کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے استفسار بھی کیے اور شکایات بھی درج کرائی تھیں۔ الکری نے روزانہ خلیجیہ چینل کے پروگرام فی الصورہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ آب زمزم سے غسل وغیرہ کر کے روحانی شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ البتہ آب زمزم میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے کینسر کے مریضوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور یہ انہیں دی جانے والی بعض دواؤں کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ مستقبل کے لیے حال کو سدھارنا ہوگا۔ ترکی الفیصل کنگ فیصل اسلامک اسٹڈیز ریسرچ سینٹر کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ عربوں کے موجودہ حالات امید افزا نہیں، مشرق وسطیٰ کے حالات تشویشناک، خوفناک ہیں۔ انہیں دیکھ کر دوست دکھی اور دشمن خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا علاقہ کشمکشوں اور فتنوں سے آباد ہے، دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ حال برقرار رہے۔ عرب دنیا کی حالت مرد بیمار جیسی ہے جس سے متعدد بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ خود عرب ان حالات کے لیے ذمہ دار ہیں۔ تفرقہ، انتشار اور ایک دوسرے کی گردن اتارنے کی کوششوں نے ہمیں جہاں تک پہنچایا ہے۔ گرلز اسکول کے سامنے ذہنی مریض۔ مکہ مکرمہ الشرائع سیکٹر میں گرلز اسکول کے سامنے خود کو برہنہ کرنے والا ذہنی مریض نکلا۔ تفصیلات کے مطابق بچیوں کو لینے کے لیے سرپرست حضرات اسکول پہنچے ہوئے تھے۔ چوکیدار بھی مستعد کھڑا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص نے جو اول فول حرکتیں کر رہا تھا، اسکول میں گھسنے کی کوشش کی، اسے روکا گیا۔ اسی دوران اس نے سب کے سامنے خود کو بے لباس کر دیا۔ خوف و ہراس پھیل گیا۔ موقع پر موجود لوگوں نے اس کے اطراف انسانی دیوار بنا لی۔ پولیس نے پہنچ کر اسے گرفتار کر لیا۔ اب اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر 900 ریال جرمانہ۔ محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ سڑکوں پر ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں پر 900 ریال جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی کہ اس خلاف ورزی پر اس جرمانے کا ذکر خلاف ورزیوں کے چارٹ نمبر 4 میں کیا جا چکا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے 13 اکتوبر 2018 کو قانون ٹریفک میں ترامیم کا اعلان کرتے وقت اس طرف توجہ مبذول کرائی تھی۔ جدہ میں انسداد پولیو مہم۔ یہاں محکمہ صحت کے معاون ڈائریکٹر ڈاکٹر عبداللہ الصافی نے بتایا ہے کہ 2 روز کے دوران جدہ میں 1,19,422 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ 1,949 بچوں کو دوسرے دن پولیو کے قطرے دیے گئے۔ انہوں نے مقامی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے محلے کے قریب ترین ہیلتھ سینٹر پہنچ کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلوانے کا اہتمام کریں۔ تیماہ میں کوئی زلزلہ نہیں ہوا، سروے بورڈ۔ تیماہ کمشنری میں کوئی زلزلہ نہیں ہوا۔ جدید آلات نے پیر اور منگل کی درمیانی شب کس قسم کے جھٹکے ریکارڈ نہیں کیے۔ یہ بات جیولوجیکل سروے بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر ہانی زہران نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تبوک کی کمشنری تیماہ کے رہائشیوں کی طرف سے موصول ہونے والی اطلاعات بے بنیاد ہیں کہ جہاں کوئی زلزلہ آیا تھا۔ سروے بورڈ کے ماہرین 24 گھنٹے ہر قسم کی تبدیلی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نیز جھٹکے ریکارڈ کرنے والے آلات ہر وقت کام کر رہے ہیں۔ واضح رہے، تیماہ کے شہریوں نے کہا ہے کہ رات کو انہیں جھٹکے محسوس ہوئے جس کے باعث تیز آواز گونج اٹھے اور عمارتیں ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ حاجیوں کا حق واپس کرنے کا حکم۔ وزارت حج عمرہ نے حاج
कंपनियों अदारों को हुक्म दिया है कि वो मशार मुक़द्दसा ट्रेन के टिकट का फ़र्क हुजाज को वापस करने के सबूत पेश करें। 10 रोज के अंदर सबूत जमा करा दें। मक्का अखबार ने ये इतला देते हुए बताया कि 12 से 21 फरवरी के दौरान हज कंपनियों अदारों को टिकट का फ़र्क हुजाज के हवाले करने के सबूत पेश करना होंगे। ये पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि वजारत हज उमरा को रिपोर्टें मिली थीं कि बाज़ कंपनियों ने हाजियों को टिकट का फ़र्क वापस नहीं किया।